بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بچوں نے ان کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا اور 9 بچوں نے خودکشی کی ہے، اور یہ انتہائی ایک افسوس، اور یہ ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور آئے روز ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ CSS کا ایگزام دیا گیا یا میڈیکل کا MD کیٹ کا ایگزام بچوں نے دیا اور وہ پاس نہیں ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ انتہائی افسوسناک اور میڈیکل کالجز میں ایسی چیزیں جو سامنے آتی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو 9 بچوں کی خودکشی کا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سینئر وکیل کے قتل میں جو جج جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی ضمانت پہ جو رہائی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ملک میں پہلے گندم کا جو بحران ہے، اور جس طریقے سے یہ پچھلا سال گزرا ہے اور گندم کا بحران تھا، 17,000 بوری گندم کی خراب ہو رہی ہے۔ صرف ٹرانسپورٹرز اور کسٹم حکام کی آپس میں جو چپکلش ہے، اس کی وجہ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے ان کی آپس میں جو زد بازی ہے، اس پر 17,000 جو گندم کی بوری ہے وہ بارش میں خراب ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں ٹرانسپورٹرز نے کسٹم اور FC کے نامناسب رویے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ نصیر آباد ڈویژن سے خریدی گئی گندم کی 17,000 بوری کے ضیاع کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ خوراک بلوچستان نے نصیر آباد ڈویژن سے 10 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ گندم کی خریداری کے لیے 6 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے، جس کی امدادی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے جھل مگسی سے گندم براستہ ونگو خزدار سے کوئٹہ پہنچائی جانی تھی۔ کسٹم اور FC نے گندم لے کر آنے والے ٹرکوں کو خزدار میں روک لیا، جس کی وجہ سے ذرائع کا کہنا ہے کہ کسٹم اور FC حکام کو ٹرکوں کی بلٹی اور دیگر ضروری دستاویزات دکھانے کے باوجود ٹرکوں کو کوئٹہ جانے نہیں دیا جا رہا۔ برسات کی وجہ سے گندم خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ جو محکمہ خوراک ہے بلوچستان کا، ان کی جانب سے میڈیا کو جو خبر دی گئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود ہمارے جو ٹرک ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے اب 6 ارب روپے ہے وہ ریاست کا ہے، حکومت کا ہے، اور وہ کوئٹہ کے لوگوں کے لیے وہ گندم خریدی جا رہی تھی، اور 17,000 بوری اگر خراب ہو گئی، جس طریقے کی بارشوں کا سیزن ہے، تو گندم تو خراب ہو جائے گی اور وہ گل سڑ جائے گی۔ اور جیسے آٹا سکیم میں انہوں نے گلی سڑی گندم کا بھی آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا، تو پھر اسی طرح یہ کام آ سکتی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اب بلوچستان حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کسٹم اور FC سے حکام کو ٹرکوں کی بلٹی اور دیگر ضروری دستاویزات دکھانے کے باوجود ان کو نہیں ریلیز کیا جا رہا۔ محکمہ خوراک کے حکام نے کسٹم اور FC سے حکام سے رابطہ کر کے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا، تاہم ان وفاقی اداروں کی جانب سے تعاون نہ کرنے سے گندم کی خریداری مہم پہ بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، شدید متاثر ہو رہی ہے، اور حکومت بلوچستان کو کروڑوں روپے کے نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور حکومت اب اس سارے معاملے پر یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی اداروں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا، چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں اور ہمارا جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور گندم کا پہلے بلوچستان میں زیادہ اس کا قحط پڑ جاتا ہے جو آخری مہینے ہوتے ہیں دسمبر کے بعد، تو اس پر ضرور وفاقی اداروں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری جانب فلور ملز مالکان نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبائی حکومت نے کراچی میں جو بلاول زرداری کی سندھ حکومت ہے، اس کے حوالے سے فلور ملز مالکان نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبائی حکومت سندھ نے 3 ارب روپے کی وصولی کے باوجود گندم فراہم نہیں کی ہے، جس کے بعد شہر بھر میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کراچی شہر میں 3 ارب روپے فلور ملز دے چکی ہیں سندھ حکومت سے گندم لینے کے لیے۔ سندھ حکومت وہ 3 ارب بھی کھا گئی ہے اور گندم نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے جو فلور ملز ہیں اس پر آٹا میسر نہیں ہے، اور بہت بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے کراچی میں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ بیسک ایشوز ہیں ایک عام آدمی کے جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو گندم ہے یا روٹی ہے، یہ ایک بیسک نیڈ ہے ہر ہیومن بینگ کی، اور اس پر اگر کمپرومائز کیا جائے، جیسا آپ نے دیکھا کہ ہزاروں بوریاں سندھ میں چوہے کھا جاتے ہیں، ہزاروں بوریاں یہ چوری کر لیتے ہیں، ہزاروں بوریاں خراب ہو جاتی ہیں، پڑی خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اور پھر جب اگر کوئی غریبوں کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی ویلفیئر کی ان کی سٹارٹ کی جائے، اور کوئی ویلفیئر کی ان کے لیے مہم شروع کی جائے، جیسے آٹا مہم ہے، اس میں پھر وہی جو گندی گندم ہے اس کو استعمال کر کے بجائے اس کے کہ ان کو کوئی صحت مند مستقبل دینا تھا، ان کو بیمار کیا جاتا ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے۔
پاکستان فلور میلز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری عامر عبداللہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے۔ اجلاس میں فلور میلز مالکان نے محکمہ فوڈ پر دھوکہ دہی کا بھی الزام لگایا محکمہ فوڈ سندھ پر۔ فلور میلز مالکان کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ نے فلور ملوں سے 3 ارب روپے لے کر بھی گندم نہیں دی۔ محکمہ فوڈ نے 50 لاکھ بوریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، فلور میلز کو تاحال 2 لاکھ بوریاں وصول ہوئی ہیں۔ فلور ملوں کو 5,52,000 بوریوں کے چلان دیے گئے ہیں۔ فلور ملز مالکان نے کہا کہ اس اقدام کے باعث شہر میں گندم کا بدترین بحران سامنے کھڑا ہے۔ ہم محکمہ فوڈ سے گندم کی جلد فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو 2 مئی کو لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ عامر عبداللہ کے مطابق حکومت کی بدنیتی پر مبنی غلط پالیسیوں اور غیر انتظامی اور مبینہ رشوت اور بھتہ خوری کی وجہ سے محکمہ خوراک سندھ پچھلے سال بھی گندم کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکا تھا اور اس سال بھی پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہ جائز مطالبات نہ مانے گئے تو ہم مجبوراً بروز منگل 2 مئی کو اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہڑتال پہ چلے جائیں اور ہم اس سارے معاملے پر جو حکومت سندھ ہے پھر ان کے ساتھ ہم بھڑ جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ تو یہ جو بیسک ضروریات ہیں اس پر یہ حکومت کے حالات ہیں اور یہ ان کی پریورٹیز ہیں۔ دوسری جانب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ بار کے اندر قتل کیا گیا تھا اور اس میں ایک جج کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 164 کا بیان ہوا تھا مدعی کا اور اس میں جج کو نامزد کیا گیا 109 میں ابیٹمنٹ میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابیٹمنٹ سے مراد جو انسٹیگیٹ کرتا ہے، جو ترغیب دیتا ہے کسی کو، جو اس پوری جو کنسپیریسی ہوتی ہے اس میں ملوث ہوتا ہے، تو 109 بھی ساتھ لگتا ہے۔ اور جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا ملی تھی وہ 302 میں ان کو ڈائریکٹ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ ابیٹمنٹ کا ان کے اوپر الزام تھا، 109 کی وجہ سے ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف آفریدی قتل کیس کی سماعت کی۔ قتل کے جرم میں گرفتار سول جج عبدالماجد آفریدی نے ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب مجھے نامزد کیا گیا تو میں نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی ہے اور اب رضاکارانہ طور پر عدالت نے ریمانڈ نہیں دیا تھا اور جیل بھیج دیا تھا، اب ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ میرے خلاف جو الزام ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، ہمارے خاندانی مسائل ضرور ہیں لیکن میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں اور مجھے صرف اس وجہ سے نامزد کیا گیا ہے کہ میں بطور جج کہیں ان کی مدد نہ کروں۔ تو میں خود بھی تکلیف میں ہوں اور لطیف آفریدی ایک بہت بڑا نام تھا، بہت سینئر ایڈوکیٹ تھے، میں ان کے قتل میں ملوث نہیں ہوں، اس وجہ سے میری ضمانت منظور کی جائے۔ تو عدالت نے ان کی جو ضمانت ہے اس کو منظور کر لیا اور عبدالماجد آفریدی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے 3 دیگر سہولت کار بھی جو ملزمان تھے، سہولت کار ملزمان، ان کو رہا کر دیا تھا۔ جو مرکزی ملزم ہے جس نے قتل کیا تھا اور موقع سے گرفتار ہو گیا تھا وہ ابھی تک جیل میں ہے اور اس کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی چل رہی ہیں اور کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چالان بھی جمع ہو چکا ہے دہشت گردی عدالت میں اور چالان کے ساتھ ساتھ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بھارت کا واقعہ ہے جہاں پر امتحان میں فیل ہونے والے 9 طلبہ اور طالبات نے خودکشی کی ہے۔ نئی دلی میں بھارت میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے 9 طلبہ اور طالبات نے امتحان میں فیل ہونے پر خودکشی کر لی۔ یہ ریاست ہے آندھرا پردیش کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا جس کے 48 گھنٹے بعد فیل ہونے والے 9 طلبہ اور طالبات نے خودکشی کی۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے 10 لاکھ طلبہ نے امتحان دیا تھا۔ 11ویں جماعت کے پاس ہونے والے طلبہ کی شرح 61% جبکہ 12ویں جماعت کے نتائج 72% تھے۔ رپورٹ کے مطابق خودکشی کرنے والے زیادہ تر طلبہ و طالبات اپنے علاقوں کے نامور تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ زیر تعلیم تھے۔ بھارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے طلبہ کی خودکشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی خودکشی افسوسناک ہے اور دیکھا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ بھارت نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کے بچے ہوں، سی ایس ایس کے ایگزام میں بچے اگر کوئی مقابلے کا امتحان دیتے ہیں یا زیادہ تر جب ہم میڈیکل کالجز میں دیکھتے ہیں، اور یہ پچھلے سال لاہور میں بھی ایسے واقعات دیکھے کہ وہ صرف امتحان میں ناکامی کی وجہ سے، اور پھر جب ایم ڈی کیٹ میں بڑا ایک ظالمانہ طریقے سے بچوں کو فیل کیا گیا تھا اس سے بہت سارے بچے ڈسارٹ ہوئے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ زندگی میں کامیابی ناکامی لگی رہتی ہے لیکن جو جان ہے یہ بہت قیمتی ہے اور آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ اگلے ایگزام میں پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بہرحال
یہ انڈو پاک میں یہ ایشو کامن ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اور وہاں تو ایک ساتھ 9 بچوں نے خودکشی کی ہے، جس کی بعد چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔